شخص کے ساتھ چار چار گواہ موجود ہیں، ہر شخص کے ساتھ چار چار گواہ. جہاں نیکی کرتا ہے گناہ کرتا ہے، زمین کے وہ ٹکڑے وہ خطے وہ اس کے ریکارڈ کو محفوظ کرتے ہیں. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، فرمایا جہاں تم کچھ کرو گے، جرم کرو گے، نافرمانی کرو گے، نیکی کرو گے، قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا خود بولے گا. تو ایک اللہ پاک ریکارڈ یہاں محفوظ کرا رہا. دوسرا بلا ورسلنا لدیہم یکتبون کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے تمہارے دائیں اور بائیں جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. تیسرا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا اللہ اکبر ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ انسان کے اعضاء، ہاتھ سے جو گناہ کیے ہاتھ کے اندر ریکارڈ محفوظ ہے، آنکھ سے جو گناہ کیے آنکھ میں محفوظ ہے، کان سے جو گناہ کیے کان میں محفوظ ہے، پاؤں سے جو گناہ ہوئے پاؤں کے اندر محفوظ ہیں. یہ قیامت کے دن اللہ کا حکم ہوگا، یہ پاؤں بول پڑے گا، یہ آنکھ بولے گی، زبان بند ہو جائے گی. الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مہر لگ جائے گی. زبان نے دنیا میں بولا ہے، بہت بولا ہے، اس پر مہر لگ جائے گی. اللہ پاک پوچھے گا آنکھ سے بتا کیا کیا اس نے دیکھا تھا، کہاں کہاں اس نے تجھے استعمال کیا تھا. ہاتھ سے پوچھے گا بتا کہاں کہاں تو استعمال ہوا ہے. پاؤں سے اللہ پاک پوچھے گا بتاؤ کہاں کہاں تو چل کے گیا ہے. کانوں سے پوچھے گا، حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے انسان کے الٹا پاؤں اور الٹی ران انسان کے خلاف گواہی دے گی. اللہ اکبر. انسان کہے گا یا اللہ فرشتوں نے ایسے ہی لکھ لیا، میں نے تھوڑی کیا. یہ بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹر سامنے آئیں گے، اللہ پاک کہے گا یہ کیا کیا تو نے؟ کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا، یہ ایسے ہی لکھ لیا ہے انہوں نے. اللہ تو جانتا ہے یہ ظالم جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں بھی جھوٹ بولتا تھا، اب بھی جھوٹ بولتا ہے. اللہ پاک حجت کو پورا کرنے کے لیے اس کی زبان پر منہ پر مہر لگا دیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. پھر زبان پر مہر لگ گئی، آنکھیں بولی، ہاتھ بولے، پیر بولے، کان بولے، جسم کا ایک ایک عضو بولا. پھر اللہ پاک دوبارہ اس کو زبان گویائی عطا کریں گے، بول بتا اب بتاؤ، تو کہہ رہا تھا ایسا ہی ہے، فرشتوں نے ایسا ہی لکھا ہے، زمین میں غلط ریکارڈ محفوظ ہے، میں نے غلط بتایا ہے، اب بتا. تیرے اعضاء خود تیرے خلاف گواہی دے رہے. تو اس پر یہ انسان خود اعضاء کو خطاب کر کے کہے گا لما شہدتم علینا، تمہارا ستیہ ناس ہو، میرے خلاف تم نے خود کیوں گواہی دی ہے؟ تمہیں ہی فائدہ پہنچانے کے لیے اور تمہاری لذت کے لیے تمہیں گناہ کرتا تھا. تو وہ اعضاء خطاب کر کے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے آج ہمیں بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا کی. کوئی عذر نہیں ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. تو چار گواہ ہر انسان کے خلاف موجود ہے اس زمین پر، اس ٹکڑے پر جہاں اس نے گناہ کیا وہ اس کے خلاف ہے. فرشتوں کے پاس ریکارڈ لکھا ہوا ہے، اس کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی خود نظام دیکھنے والا ہے. اللہ پاک کے پاس خود نظام ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم بذات الصدور، وہ جو دلوں میں وسوسے آتے ہیں وہ ان کو جانتا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جرم کر کے نافرمانی کر کے آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ پاک غافل ہے. فرما انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے ایک وقت تک کے لیے، ایک وقت تک کے لیے اس نے تمہیں مہلت دی ہے. جب اس کی مہلت پوری ہو جائے گی پھر وہ تمہیں پکڑے گا. کیسی پکڑ ہے اس کی؟ ان بطش ربک لشدید، بڑی سخت ہے. ولا یوثق وثاقہ احد، ایسی پکڑ کسی اور کی نہیں ہے، ایسا عذاب کسی اور کا عذاب نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تقوی کی زندگی پر آ جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نافرمانیوں سے کھلا معاصی سے اپنے آپ کو بچاؤ.